السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ کی عنایتوں اور محبتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نہ یہ کہ میرے ان ایپیسوڈ کو سنا بلکہ اپنی قیمتی آرا سے بھی مجھے نوازا۔ اس کے لیے میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور آپ سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ سامعین کرام، جو آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی تفسیر پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آ چکی ہے۔ اسی آیت کی آج تیسری تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ بشری حیثیت سے جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو گناہ صادر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور سب کے حق میں اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی خدمت میں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تک کی تفسیر پیش کر دی۔ اگلے جو قرآنی الفاظ ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے نتائج کا بیان کیا ہے۔ روزے کیوں رکھے جائیں؟ روزے رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے؟ تو خود ہمارے پالنے والے پاک پروردگار نے جواب دیا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو، امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ روزوں کے دوران کن کاموں کی ممانعت کی گئی ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، اسی طرح سے اپنے بھوک کو روکنا، غصے کو روکنا، یہ ساری چیزیں روزے کے اندر تقویت پیدا کرتی ہیں اور روزے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کریں گے جس سے روزوں میں وزن اور وقار پیدا ہوتا ہے، روزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقویت پیدا کر دیتا ہے، روزوں کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ سنتیں ہیں جو روزوں سے متعلق ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو محض رمضان سے متعلق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ سنتوں کا اضافہ کر دیا تاکہ مسلمان کے روزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اہمیت پیدا کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر ایک فضیلت پیدا کر دے،
اس کے اندر بزرگی پیدا کر دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ چیزوں کا اضافہ فرمایا ہے، کچھ عبادات ایسی بنائی ہیں جو باہم روزوں سے مل کر روزوں کو بہت قیمتی بنا دیتی ہیں، روزوں کو بہت ہی اعلیٰ اور افضل بنا دیتی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی جو سب سے پہلی اور عظیم الشان سنت ہے وہ ہے تراویح کی نماز۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے روزے رمضان میں قضا ہو جائیں تو ان روزوں کی جب وہ ادائیگی کرے گا تو تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا۔ تراویح کی نماز اسی ماہ مبارک سے خاص ہے۔ یہ نمازیں روزوں کی کمی کو، روزوں کے اندر خرابی کو دور کرنے کا سبب اور باعث بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تراویح کو رمضان کے مبارک مہینے سے خاص کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح کی نماز ادا کریں۔ تراویح کی فضیلت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب عبد لبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس کسی نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے لیے قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز ماہ رمضان سے خاص ہے، کسی دیگر مہینے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ معزز سامعین کرام، یہ تراویح کی جو اضافی عبادت اللہ نے رمضان میں جاری کی ہے وہ اسی لیے جاری کی ہے کہ روزوں کے ساتھ یہ عبادت مل کر روزوں کو قیمتی بنا دیں۔ دوسری چیز، دیکھیے، قرآن کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، قرآن پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ انسان جب چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، مکروہ اوقات ہوں تو بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ انسان چلتے چلتے قرآن پڑھ سکتا ہے، سواری پر پڑھ سکتا ہے، نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، نماز کے پہلے پڑھ سکتا ہے، قرآن کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت سنت ہے۔ یہ دوسری سنت آپ کو بتلا رہا ہوں۔ پہلی سنت ہے تراویح، اور اس ماہ مبارک کی دوسری سنت ہے تلاوت قرآن۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں قرآن کو نازل کیا۔ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس نسبت سے اس ماہ مبارک کی جو ہے تلاوت وہ مسنون ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنے اسلاف کا اور اپنے بزرگوں کا طور طریقہ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مبارک مہینے میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور 30 دن کی تراویح میں ایک قرآن، کل 61 قرآن ہوا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک رات میں قرآن پڑھنے والے صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے۔ حضرت تمیم داری، حضرت کعب، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے ایک رات میں پورا ایک قرآن ختم کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس ماہ کو چونکہ قرآن سے نسبت ہے، اس لیے اس کی دوسری سنت ہے کثرت سے تلاوت۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کم سے کم ایک قرآن، یہ بالکل ادنیٰ درجہ بتلا رہا ہوں، ایک قرآن انسان تلاوت کے ذریعے ختم کرے، ورنہ اعلیٰ تو یہ ہے کہ وہ 30 دن میں 30 قرآن ختم کرے۔ 30 نہیں کر سکتا تو 15 کرے، 10 کرے، 5 کرے، 3 کرے۔ سب سے جو ادنیٰ درجہ ہے وہ ایک کلام اللہ کی تلاوت کا ہے۔ تو یہ مہینہ چونکہ خاص ہے، اب قرآن کے یہ جو الفاظ ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے ہر حروف پر جو 10 نیکی ملتی ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں،
10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں روزے کو سپورٹ کرتی ہیں، اور روزے میں جو کمی، نقصان، خسران، عصیان رہ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تراویح کی برکت سے، وہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے پورا کر دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، پہلے ہم نے نہ کرنے کے اعمال بتلائے، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کرنے کے اعمال بتلاتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور تیسری چیز صدقہ ہے۔ یوں تو صدقہ دینے کا بھی کوئی وقت متعین نہیں، جب چاہے انسان صدقہ دے سکتا ہے، مگر اس ماہ مبارک میں صدقہ دینا، اپنے ہاتھوں کو کشادہ کرنا، لوگوں کی خبر گیری کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ صدقے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی عبادت صدقہ ہے۔ اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو انسان کو چاہیے کہ استغفار بھی کرے اور صدقہ بھی دے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ بلا مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی مالی شکل میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اسے اللہ کے بندوں کی خبر گیری میں، ان کی حاجت روائی میں مسلمان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے جو نیکی حاصل ہوگی وہ روزے کے اندر مل کر روزے کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گی اور قبولیت کے درجے تک پہنچا دے گی۔ تو اب 3 سنتیں ہوئیں: تراویح کی سنت، قرآن کے تلاوت کی سنت، اور صدقات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں، یہ 6 چیزیں ہیں، میں 3 چیزوں کا ذکر اگلے روز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب 3 چیزیں میں روزوں کی سنتوں کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، رمضان کے روزوں کی سنتوں میں عظیم الشان سنت ہے سحری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں جو فرق ہے وہ صرف سحری کا فرق ہے کہ اہل کتاب بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سے کھانے، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی کھانا ہے، ولیمے کا کھانا ہے، کسی دوست احباب کو کھلاتے ہیں وہ بھی کھانا ہے، کسی اور کے ہاں جا کر کھاتے ہیں وہ بھی کھانا ہے، مگر اللہ کے رسول نے کسی کو برکت والا طعام نہیں کہا ہے۔ سحری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح کہا ہے، برکت والا طعام کہا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اتباع سنت میں کچھ نہ کچھ سحری ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ 2-4 لقمہ ہو، 1 گلاس دودھ پی لے، چائے پی لے، حریرہ پی لے، کوئی پھل کھا لے، 2-4 کھجور کھا لے، بہرحال سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری جو ہے وہ روزوں کی عظیم الشان سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ اب اس سحری میں ایک سنت ہے۔ سحری کی سنت یہ ہے کہ سحری بالکل آخر وقت میں کی جائے، یعنی سحری کے تمام ہونے کا جو وقت ہے، آخری وقت ہے، اس سے 5-7-10 منٹ پہلے سحری ختم کر دی جائے۔ آخری وقت میں سحری کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فرمایا سحری میں دیر کرو، تاخیر کرو، یعنی اتنی تاخیر کرو کہ آخر وقت آ جائے، اور افطار میں جلدی کرو۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد آپ کھاتے پیتے رہیں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری کا متعین وقت ہے، اس وقت سے تھوڑا پہلے آپ سحری تمام کر دیں۔ یہ سحری کی سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ اس سحری میں ایک سنت ہے تاخیر سے سحری کرنا۔ اب آئیے افطار کی طرف چلتے ہیں۔ افطار یہ بھی ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو بھی جائز چیز ہے اللہ سے مانگیں، آخرت مانگیں، دنیا مانگیں، دین مانگیں، بھلائی مانگیں، رحمت مانگیں، برکت مانگیں، اولاد، عزت، دولت، آپ جو چاہیں مانگیں، مگر زیادہ تر توجہ مسلمان کی مغفرت پر ہونی چاہیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ دنیا دے دے، مغفرت نہ کرے تو یہ مسلمان کے لیے نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی اولاد دے دے مگر اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ ناکارہ بنا دے، نافرما بردار بنا دے تو یہ مسلمان کے لیے سوہان روح ہے۔ اس لیے سامعین کرام، ہر چیز آپ مانگیے مگر مقدم جو ہے وہ استغفار کو رکھیے، استغفار کی جو ہے کثرت کا اہتمام کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس وقت ایک چھوٹی سی دعا بھی اللہ کے رسول سے منقول ہے، یا واسع الفضلی اغفر لی، اے کثیر عطا کرنے والے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم مغفرت کا سوال کریں، مگر آپ کو پھر بتلا دیتے ہیں کہ افطار کے وقت جو دعائیں چاہیں آپ جائز دعائیں مانگیں، مگر کثرت سے اپنے گناہوں کے مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالی صالحین میں ہمارا شمار فرمائے۔ تو یاد رکھیے، افطار کے وقت افطاری سے پہلے دعا مانگنا اس کا شرعی حکم بھی ہے اور رمضان کی سنتوں میں سے ایک سنت بھی ہے۔ افطار کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھجور سے افطار کیا جائے تو بہت بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو کھجور میسر نہیں ہے، تو اس کا دوسرا مسئلہ یہ بتلایا گیا کہ پھر انسان کو چاہیے کہ پانی سے افطار کرے۔ آگے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کھجور اور پانی سے اللہ کے رسول نے افطار کرنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ تو بڑی تحقیق کے بعد علماء اسلام نے یہ بات جو ہے اپنی کتابوں میں اور تصانیف میں لکھی کہ روزے دار اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان کو اپنے دست قدرت سے پیدا ہوئی چیز سے افطار کرانا چاہتا ہے۔ پانی کسی انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ کھجور کسی انسان نے پیدا نہیں کی، اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی پھل، خربوز ہے، تربوز ہے، گاجر ہے، جو بھی پھل فروٹ ہے اس سے آپ افطار کریں۔ مقصد وہی ہے کہ افطار جو شروع کیا جائے وہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنائی اور پیدا کی ہیں اس سے افطار کیا جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو بھی کھانا پینا ہو، آپ کھجور سے، کسی پھل سے یا پانی سے افطار کرنے کے بعد آپ جو چاہیں کھائیں پئیں، اس کی اجازت ہوگی، مگر اس کا خیال رکھا جائے کہ افطار جو کیا جائے وہ کھجور سے، کسی پھل سے یا پانی سے۔ افطار کے بارے میں اگلا یہ حکم ہے کہ پیٹ بھر کے افطار نہ کیا جائے۔ اس کی وضاحت ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے اسلام میں منع کیا گیا اور یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت رائج ہوئی اور سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ آپ نے اسے بدعت میں شمار کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، افطار میں اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ پیٹ میں گرانی پیدا ہو جائے، طبیعت میں نقاہت اور کمزوری محسوس ہونے لگے۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ افطار ہلکا کرے۔ افطار کے تعلق سے ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جس کا تعلق افطار سے بھی ہے اور صدقے بھی سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک روزے دار کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے کہ جسے ہم افطار کرائیں گے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے، اپنے فضل سے، اپنی نوازش و عطا سے اس افطار کرانے والے انسان کے نامہ اعمال میں ایک کامل روزوں کا ثواب لکھے گا۔ جسے آپ افطار کراتے ہیں اسے اس کے روزوں کی حیثیت سے اللہ ثواب دے گا، مگر کرانے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل روزوں کا افطار عطا کرے گا، کامل افطار کا جو ہے، کامل روزوں کا جو ہے ثواب عطا کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا بھی خیال رکھیں
کہ ہمارے محلے، پاس پڑوس، عزیز و اقارب میں جو لوگ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، معذور ہیں، بیوہ ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کے لیے افطار کا انتظام کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بڑی سعادت ہے۔ اس میں معزز سامعین کرام بہت سے فائدے ہیں۔ روزہ کھلوانے کا جو ہے فائدہ ہے، صدقہ دینے کا فائدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ہمارے روزوں میں جو کمی، جو کوتاہی، جو خرابی واقع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی بدولت اس کی کمی کو، اس کے نقص کو، اس کے خرابی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کر دیں۔ ایک، سحری دیر میں کھائی جائے، اور سحری بھی پیٹ بھر کے نہ کھائی جائے۔ دوسری چیز افطار ہے، افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور معزز خواتین و حضرات، افطار میں جلدی کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو باقاعدہ مسواک کے ساتھ وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کا ایک اصول سمجھ لیجئے، جو عبادت جس وقت رائج ہوتی ہے اس عبادت کی اہمیت دوسری عبادتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اب افطار کے وقت افطاری کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے دیکھیے، نماز کو بھی مغرب کی دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب وضو انسان بیٹھا کر رہا ہے اور افطاری کا وقت گزر رہا ہے، تو معزز سامعین کرام مسئلہ جانیے کہ اگر افطاری میں دیر کی جائے گی تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس کراہت کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رات میں روزہ رکھنا منع ہے۔ روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ دن میں رکھے جاتے ہیں، رات میں روزہ رکھنا منع ہے، اور دیر کر دینے سے اس میں رات کا کچھ حصہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے افطار میں دیر کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اس سے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے معزز خواتین و حضرات، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ افطاری کرے، اور اس کے بعد افطاری سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی طرف جائے۔ اور اگر کوئی دوسرا کام اس وقت کر رہا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت ہے، دعا مانگ رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو ہر کام کو موقوف کر کے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی منہج یہی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت ہوتا ہے وہ عبادت اپنے وقت میں افضل ہوتی ہے۔ دیکھیے، جہاد بھی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں نے جہاد کے لیے نماز کو موقوف کیا اور بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ تو ان اصول کا خیال رکھا جائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو ہے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے چند مسائل کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی یہ نشست برخاست کرتا ہوں۔ دیکھیے، روزہ نام ہے ایثار و قربانی کا، روزہ نام ہے غمخواری کا۔ ہم جہاں اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوتے ہیں، مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے عزیز و اقارب میں، اس کے دوست احباب میں، محلے پڑوس میں جو لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، نادار ہیں، ان کی خبرگیری کرے۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کی شان رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت مبارکہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے محلے کا، پڑوس کا، غریب کا، غربا کا خیال رکھا۔ اسلام میں تو پڑوسی کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر بعض صحابہ کو یہ گمان گزرا کہ کہیں جو ہے پڑوسی ہمارے ترکے میں تو شامل نہیں ہے، اتنی اہمیت ہے۔ اس لیے محلے پڑوس کا بھی خیال رکھا جائے۔ سامعین کرام، میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس میں جو کمی، جو نقصان ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور ان عبادتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے رمضان کے روزوں کو، اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں رمضان اور اس کے متعلقات چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ،
فرض کر لیجئے کسی انسان نے سحری کھائی اور اس کے دانتوں میں غذا کا کوئی ریزہ یا ذرہ پھنسا رہ گیا۔ فرض کر لیجئے آپ نے ہریرا پیا، کھیر پی اور کوئی بادام کا چھوٹا سا ٹکڑا دانتوں میں اٹک گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے یعنی وہ کالے والے چنے کے برابر ہے اور اندر ہی اندر آپ نے اسے نگل لیا تو روزہ آپ کا باقی۔ مگر آپ نے اس ٹکڑے کو زبان سے باہر نکالا، آنکھ سے دیکھا، ارے یہ تو بادام ہے، پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلے کو پھر سمجھیے، اگر کالے والے چھوٹے چنے کے برابر غذا کا کوئی حصہ دانت میں یا جو ہے کلے کے کسی حصے میں پھنسا ہوا ہے اور انسان نے ایسے ہی نگل لیا روزہ رکھنے کے بعد، تو وہ جائز ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں۔ مگر اسی چیز کو اگر باہر نکال لیا، مثلا زبان پہ رکھے رکھے یوں نکال کے دیکھا یا نکال کے ہاتھ سے پھر اندر ڈال لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کوئی انسان بھول سے پیٹ بھر کھا لے پی لے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اس لیے اگر کہیں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد بھول سے کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، غلطی سے اسے یاد نہیں روزہ کھا پی لیا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری میں ایسے ہی پان کھاتے کھاتے سو گئے، نیند آ گئی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے تھوک دینا چاہیے اور کلی کر لینا چاہیے۔ منہ سے اگر خون آ جائے، بعض لوگوں کے دانت میں پائریا کی بیماری ہوتی ہے، منہ سے خون آتا ہے، تو آپ تھوک کر دیکھیے، اگر خون کا غلبہ ہے اور آپ نے اس تھوک کو نگل لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور خون غالب نہیں ہے، تھوک غالب ہے، ہلکا سا اس میں خون کی آمیزش ہے، اور اگر آپ نے وہ تھوک نگل لیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بار بار جمع کر کے تھوک نگلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مگر بہرحال کوئی تھوک نگل لیتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا روزہ برقرار ہے۔ بس معزز سامعین کرام، آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں پہ جو مصائب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔